جس قرآن کا وجود کہیں اسلامی دنیا میں آج نہیں،
ایک قرآن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو قرآن علی نے جمع کیا وہ نزول کے مطابق تھا، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوئی اس طرح سے جمع فرمایا تھا، اور اس پر فٹ نوٹ بچے حاشیہ بھی تھا، کون آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اور اس آیت میں کس لفظ سے کون سی ذات یا کون سی بات مراد۔ اس قرآن کو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ علی نے مکمل کر کے لکھ کے مسلمانوں کے سامنے دے۔ اس کے بعد دوسرا قرآن لکھا گیا خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کی فرمائش پر زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا۔ اس قرآن کے دو نسخے تھے، ایک ام المومنین حفصہ کے پاس تھا، ایک ام المومنین عائشہ کے پاس۔ آج ان دونوں نسخوں کا بھی وجود عالم اسلام میں نہیں، اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیسرے خلیفہ نے سارے نسخے بنا کے ساری آیتیں، ساری محدیاں، سارے مفتے جن پر قرآن لکھا گیا تھا وہ سب جلوا دیے، ہڈیوں کو سرکے سے دھلوا دیا، اور نئے سرے سے اپنے دور خلافت میں، تیسری خلافت میں خود قرآن جمع کیا۔ آج جو یہ قرآن موجود ہے، جس کی تفصیلات کل میں نے عرض کی تھی، کیسٹ میں آپ سن سکتے ہیں، ویڈیو کیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جمع کیا گیا قرآن، بڑے سورے پہلے، اس کے بعد اس سے چھوٹے سورے، اس کے بعد اس سے چھوٹے سورے، یہ ترتیب قرار پائی، اور اس جمع کرنے میں مکی آیتیں مدنی سوروں میں چلی گئی، مدنی آیتیں مکی سوروں میں چلی گئی۔ تو بہرحال ایک شکل ہے قرآن مجید کی جو ہمارے سامنے آ رہی۔ تمام حوالوں کے ساتھ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، صرف آ جانے والوں کا ذہن مربوط کر رہا ہوں، کل جو حضرات شریف تھے ان سے معلوم کے ساتھ کہ ایک وفد آیا، اور وفد نے آ کے خلیفہ سید کی خدمت میں یہ عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین جو قرآن جمع ہوا ہے وہ نامکمل بھی ہے، وہ قرآن میں بہت سی غلطیاں بھی رہی ہیں، اس کو درست کرا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جانے دو، جو بعد میں آئے گا وہ اس کو درست کر لے گا۔ میں نے جمع کرا دیا، آخر قرآن عربی میں ہے، عربی کا اس کو ٹھیک کر لے گی۔ پھر چوتھی خلافت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو اسود دؤلی کو حکم دیا کہ تم اس قرآن کو درست کر دو، اس کے اعراب درست کر دو۔ اعراب کے بہانے سے وہ پورا قرآن پھر سے ابو اسود دؤلی نے لکھا، اور لکھ کے مولا کائنات کو دکھایا، اور جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے تو اس کے نسخے جاری کیے گئے۔ آج جس گھر میں بھی قرآن ہے، میں نے جملہ کہا تھا، وہ کمپائلڈ بائی عثمان اینڈ کلیکٹڈ بائی علی، یعنی کلیکٹ کیا ہوا، جمع کیا ہوا تیسرے خلیفہ کا ہے، مگر ٹھیک کیا ہوا چوتھے خلیفہ کا ہے۔ آواز دیتے اس لیے ہم سب کا اس قرآن پر ایمان ہے، تو اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کے پاس قرآن بھی صحیح نہ ہوتا۔ اور میں نے وہ تمام روایتیں، اس کی افسوس یہ ہے کہ آپ حضرات نہیں تشریف رکھتے تھے، لیکن بہرحال آج سائنس کی آسانی ہے کہ آپ کیسٹ میں سن سکتے ہیں کہ کس کو قرآن کے متعلق کیا خیال تھا، خلیفہ اول کا کیا خیال تھا، سیوں کا کیا خیال تھا، سیوں کا کیا خیال تھا، ازواج رسول کا کیا خیال تھا، عبداللہ ابن عمر کا کیا خیال تھا۔ حل یہ ہے کہ یہاں تک خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ اس قرآن مجید میں 10,27,000 کلمات تھے جو رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے۔ 10,27,000 کلمات تھے، جس میں اب کل 87,000 کلمات باقی ہیں۔ کہاں 10,27,000 کہاں 87,000، یعنی 9.5 لاکھ کلمات قرآن میں ہے۔ آواز دیتے محمد کتاب الاتقان میں لکھا ہے۔ تو یہ ساری شہادتیں، یہ ساری سرکمسٹینشیل ایویڈنس جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن پر اسی کو ایمان رکھنے کا حق ہے جو اس کو علی پر ایمان۔ اگر علی پر ایمان نہیں ہے تو کسی پر ایمان رکھے قرآن بنتا ہی نہیں ہے۔
فرمائیں جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پنجتن کے نام قرآن میں کہاں ہیں، علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، بی بی فاطمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے، عزاداری قرآن میں کہاں ہے، علم قرآن میں کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، تو ہمارے پاس جواب کے لیے تو خلیفہ دیوبند نے میٹیریل فراہم کر دیا۔ یہ سب انہی 9.5 لاکھ کلموں میں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو قرآن کا تقاضا ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہمارے ایمان میں کمپلیٹ ہے قرآن، اس لیے کہ مولا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے پاس کیا۔ ہم علی کی اتھارٹی پر قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور اگر دوسروں کی اتھارٹی پر لائیں تو قرآن ہی نہیں بنتا۔ لہذا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں، ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہے۔ پہلی مجلس میں میں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے پورا کہ شاہ بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ اللہ وہ کتاب ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں یہ، اور اس میں لکھا ہے وہ، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ رہا ہے وہ، تو جب یہ ہے تو وہ بھی ہوگا۔ حالانکہ قرآن میں حاضر قرآن بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، یہ ہے کہیں کہیں پر، لیکن ابتدائے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ ابن عباس کی روایت میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں دوسری مجلس میں، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ لوح محفوظ کیا ہے جس پر سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو مولا نے فرمایا کہ لوح محفوظ چمکدار نورانی موتیوں کی ایک لوح ہے، تختی ہے، جس کا طول مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے، اسے کوئی پیمائش نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں خالق کائنات نے خلقت کائنات سے پہلے ہر شے کو لکھ دیا، ہر شے معین کر دی ہے لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں یہاں تک تمہارے سب کے مقدرات اسی لوح محفوظ میں لکھے، تمہارا رزق اسی لوح محفوظ میں لکھا، تمہاری زندگی کے سال اور مہینے اور دن اور وقت اور سیکنڈ اسی لوح محفوظ میں لکھا، اور جو کچھ دنیا میں پیدا ہوگا، جتنی جلد، جتنا غلہ، جتنا پانی برسے گا، جتنے دریوں میں روانی آئے گی، جو کچھ کائنات میں ہونا ہے وہ سب اللہ نے اسی لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی جو لکھ دیا وہ بدلتا ہے کہ لکھا ہوا ہی ہوتا ہے؟ جب جواب دیا مولا نے کہا نہیں، وہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو وہ بدل بھی دیتا ہے، اس لیے کہ لکھ کے مجبور نہیں ہو جاتا۔ اگر تم اعمال نیک کرتے ہو، اعمال خیر کرتے ہو تو لوح محفوظ میں تمہارا مقدر بدل دیا ہے، اگر تم معصیت کرتے ہو، گناہ کرو گے تو بھی مقدر بدل دیا۔ اگر لکھا ہے کہ ساری لائف میں 10 کروڑ روپے ملیں گے اس آدمی کو، تو آج کل دنیا روپے سے معاملات کو سمجھتی ہے، تو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اعمال خیر کیا، گناہوں سے گریز کیا، اہل بیت سے محبت کی، ادا امام مظلوم کی، والدین کی خدمت کی، جتنی نیکیاں ہیں تو 10 کروڑ کا 100 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر گناہ کیے تو 10 کروڑ کے 10 درہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی فکس نہیں ہے، لکھ دیا ہے اس نے اپنے کرم سے، اور کسی کے لیے کم نہیں لکھا ہے، لوگوں نے خود بدعمالیوں سے اپنے اعمال سے کم کر دیا، تو فرمایا وہ چینج ہوتا، تو ہمیں کیسے خبر ہوگی؟ ابن عباس اس لوح محفوظ کو سوائے معبود حقیقی، سوائے اللہ کے اور اس کے آخری رسول کے اور ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔
چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ ایک ریکارڈ ہے جو پہلے سے پریپیئر کر دیا، اللہ نے بنا دیا، مگر اس کے دیکھنے کی اجازت ملک تک کو نہیں، فرشتہ بھی نہیں دے سکتا۔ 1,23,999 انبیاء بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کے بعد دیکھنے والے صرف 14 ہیں۔ اب ہم 14 کو مان کے کسی اور کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اسی لیے نہیں مانتے ہیں کہ لوح محفوظ تو ان کے پاس ہے، کسی کو مانے بھی تو فائدہ کیا ہے؟ حجر اسقلانی سوائے محرقہ میں ایک روایت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں سے پوچھو جو میری گود میں بیٹھے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، ان سے کیا پوچھیں، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ لوح محفوظ کا مطالعہ۔ جس کا نام محسن شہباز ایرانی ہے، اس کی ماں بہت پریشان ہے، مہربانی کر کے اعلان کر دیں تاکہ لڑکا ماں کے پاس پہنچ جائے۔ یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ صلوات نہیں صرف کرنا چاہتا کیونکہ ساری رات آپ کو جاننا ہے اور مختلف مجلسوں میں شرکت کرنا ہے، لیکن ذرا آپ توجہ فرمائیں، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی مولا نے کہ لوح محفوظ کا لکھا بدل بھی جاتا ہے، چینج بھی ہو جاتا ہے، فکس نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کے پڑھنے والے صرف 14 ہیں، 15واں کوئی لوح محفوظ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس سے کتنے اعتراضات جو نااہلی اور نااہلیت اور جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے وہ خود بخود حل ہو گئے، انہیں پیش کروں گا۔ ایک سراواز آواز چمکدار نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے لوح محفوظ جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے، ہر انسان کا ریکارڈ ہے، اور خدا اس کو چینج بھی کر سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے اپنی مشیت کے لحاظ سے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، 1400 برس پہلے علی سے سوال کیا گیا، 1400 1400 برس پہلے سوال کیا گیا، جس کا علم کائنات پر محیط ہو اور اس کے اسٹوڈنٹ ABCD بھی نہ جانتے ہو، اس کے لیے کتنی زحمت ہے بات سمجھانے میں، مگر یہ کمال خطابت مولا کائنات تھا کہ 1400 برس پہلے اس طرح سے سمجھایا کہ 1400 برس کے بعد سمجھ میں آیا۔ لفظ سنیے، چمکدار نورانی موتی، موتی کا مطلب ہے گول، زبرجد نہیں کہا، ہیرا نہیں کہا، یاقوت نہیں کہا، نیلم نہیں کہا، عقیق نہیں کہا، فیروزہ نہیں کہا، کیونکہ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، موتی کہا، موتی گول ہوتا، اور فرمایا نورانی موتی، یعنی الیکٹرانکس کے موتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج جو دنیا نے کمپیوٹر بنایا اس ایجاد کی بنیاد نقطہ ہی ہے، یہ نقطے ہی ہیں جن سے کمپیوٹر بنا ہے، نقطہ سیاہ نہیں ہے، نقطہ نورانی ہے، الیکٹرانک ڈاٹس ہے جن کے اوپر کمپیوٹر بنا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، 1400 برس پہلے سمجھا دیا، جیسے تم کمپیوٹر بناؤ گے اللہ نے اپنا کمپیوٹر الگ بنایا اور اس کمپیوٹر میں سب فیڈ کر دیا، جو کچھ جس کو دینا تھا، جو کچھ جس سے کہنا تھا، سننا تھا، کیا اولاد دینا تھی، کتنا رزق دینا، سب لکھ دیا۔ اب
کمپیوٹر میں ساری دنیا کے سارے معاملات درج ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب پڑھ کون سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں 14 معصومین. کمپیوٹر میں الیکٹرانک کے ذریعے ڈاٹس کے الفاظ کے ذریعے میٹر فیڈ کیا جاتا ہے. یہ کمپیوٹر دنیا میں کئی جگہ بینکوں میں استعمال ہو رہا ہے. پورا حساب بینک کا کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. ایئر لائنس استعمال کر رہی ہیں, سیٹیں بک ہوتی ہیں, کینسل ہوتی ہیں اسی کمپیوٹر کے اوپر. اب وہ قلم اور رجسٹر کی ضرورت نہیں رہی. توجہ چاہتا ہوں. اور اسی کمپیوٹر میں فیکٹریز میں, کارخانوں میں کتنے ٹولس ہیں, کتنے سر ہو گئے, کتنے باقی ہیں, کھاتا کیا, ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کیسے چلتا ہے کمپیوٹر؟ صرف ایک کی بورڈ ہوتا ہے ٹائپ رائٹر کی طریقے سے, جس میں A to Z لیٹر لکھے ہوتے ہیں, گنتیاں لکھی ہوتی ہیں, اشارے لکھے. اب آدمی بیٹھ کے ان کنجیوں کو دباتا جاتا ہے, کمپیوٹر میں بھرتا جاتا ہے. جس کا جی جائے وہ کی بورڈ کو لے لے اور کی دبائے اور سب پڑھ لے, سامنے آ جاتا. اب آپ اندازہ فرمائیے, بغیر کی بورڈ کے نہ کمپیوٹر میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, بھرا جا سکتا ہے, نہ کمپیوٹر سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے. قدرت نے لوح محفوظ کو مرتب کر کے کی بورڈ آل محمد کو دے دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. جبھی مولا کہتے ہیں جو کچھ ہے ان 5 انگلیوں میں ہے. وہ تو اہل بیت تھے, ان کی منزلت تو بہت بڑی. آج معمولی انسان جو کمپیوٹر نو ہاؤ کا کورس کرتا ہے, اس کو آپ ایک کمپیوٹر پر بٹھا دیجئے, وہ کی بورڈ کے ذریعے آپ کو بتائے. ایک مثال آپ کے سامنے میں خاص کرتا ہے. پہلے جب ہم بکنگ کراتے تھے ہوائی جہاز کی, تو ٹیلی فون کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, وہ ٹیلی فون کر کے رجسٹر سے دیکھا جا رہا ہے, وہ کہ صاحب سیٹ نہیں ہے. اب کوئی رجسٹر نہیں دیکھا جاتا, اب خالی ایک کی دبائی جاتی, اس دن اس تاریخ کی پرواز کی ساری بکنگ نظر کے سامنے آ جاتی ہے. 1 سیکنڈ میں بتا دیا سیٹ ہے, کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 7 سیٹیں چاہیے. بک ہو گئی. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ بک کرنے والا جو کی بورڈ کے ذریعے دے رہا اور 7 آدمیوں کے نام لکھ رہا ہے, وہ یہ بحث کرے کہ ہوائی جہاز ہے کمپنی کا, یہ کام ہوتا ہے. اسی کمپنی نے تو اسے کمپیوٹر پر بٹھایا ہے, تم کون ہوتے ہو؟ اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جب کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا رائٹ کمپنی نے اسے دے دیا, تب اسے اختیار ہے جس کو چاہے سیٹ دے دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ گئے کمپنی کے جنرل مینیجر کے پاس, ایمریٹس کے. ارے جنرل مینیجر کیا, آپ شیخ کی خدمت میں گئے کہ ہمیں ایک سیٹ چاہیے بمبئی کی. ہوش میں ہو؟ میں مالک ہوں پوری سلطنت کا, میں سیٹ بک کرتا ہوں. حکومت تو آپ ہی کی, ہماری ہے, جاؤ کمپنی میں جاؤ. وہاں پہنچے, مینیجر کا ہے, مینیجر کا ہے. کیوں؟ ان کا سیٹ چاہیے. میں یہاں بک کر رہی ہوں. اس سے نہیں بک کرائیں گے, تو یہی کرے گا, کیونکہ کی بورڈ اسی کے پاس ہے. شیخ کہہ سکتا ہے, دیوالد کر سکتا ہے, مینیجر بھی اشارہ کر سکتا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن بکنگ وہی کرے گا جس کے پاس کی بورڈ ہے. اللہ نے کائنات بنا کے کی بورڈ بنا دیا اور آل محمد کو دے دیا. بس ہمارا کام تخلیق کرنا تھا, اب تم چلاؤ کائنات کو. اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, جس کو بھروسہ ہوتا ہے اسی کو کی بورڈ دیا جائے. ذاتی انسان پر بھروسہ کر لے, اور جس خدا کے یہاں خطا نہیں ہے وہ معصوم پر بھروسہ نہ کرے.
کی موڑ دے دیا. اب ایک پہنچا 4 سیٹیں چاہیے. دیکھیے بک تو نہیں ہے آپ کی, ایک بھی سیٹ نہیں بک ہے. میں نے کہا بک نہیں ہے, میں مانگ رہا ہوں. کہا بھی بک کر دی, ہو گئی بک کے نہیں. راہب آیا, یا رسول اللہ میرے اولاد میں. سبحان اللہ. رسول اللہ نے کی دوائی, کمپیوٹر دیکھا لوح میں, تیرے مقدر میں ایک اولاد بھی نہیں ہے. حسین پہلے تھے, مانا میں نے ایک سیٹ دی. رسول اللہ نے پھر اعلان کیا, حسین اس کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں. کیسے اعلان کیا؟ لوح محفوظ دیکھتے. حسین نے کہا ایک اور دیا, کی بورڈ ہاتھ میں ہے, دے رہے حسین. 7 بیٹے دیے. توجہ چاہتا, لوگ کہتے بس روایت صحیح نہیں ہے, آپ کا دماغ صحیح نہیں. کون طے کرے کہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ کا دماغ صحیح نہیں؟ روایت صحیح, اپنا دماغ کا علاج کرائیے, روایت کا علاج نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں, رسول اللہ کہہ رہے نہیں ہے. اچھا اگر نبی نے کہا نہیں ہے, حسین نے کہا ایک کیا, نبی چپ ہو جاتے. یہ تو بچے تھے, وہ تو ماشاءاللہ بوڑھے تھے, وہی سوچے جب بچہ ماشاءاللہ ضد پا گیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس نے کہا ایک اور دیا, نہیں ہے اس کے مقابلے, ایک اور دیا, وہی چپ ہو جاتے. اب بولے ہی جا رہے تھے تو 7 کو کیوں چپ ہوئے؟ اس کا مطلب یہ جتنے نبی کو دلانا تھے دلوا دیے. ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کو تو نہیں ہے کہ نبی دنیا کو بتا رہے تھے کہ کمپیوٹر کا ہے نہیں تو حسین دے رہے, نہیں ہے مگر حسین دے رہے, تاکہ سمجھو کہ لوح محفوظ پر اللہ کو نے حسین کو اختیار دیا. ان کو اختیار, وہ لوح محفوظ اللہ نے محفوظ بنایا, لیکن باور آپریٹ کرنے کا رائٹ میرے بچوں کو ہے. اصل ان کا صاحب سمجھ میں نہیں آتا. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ پوچھئے 7 بچے ہوئے کہ نہیں؟ ہوئے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو اب یہ کہیے کہ ہوئے تو لوح محفوظ میں ہوں گے. تو معاذ اللہ نبی جھوٹ بول رہے ہوں گے. نبی کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے حسین پر شک نہیں کیا جا سکتے کیونکہ بچے ہو گئے. پریکٹیکلی دیکھا لوگوں نے کہ راہب کے 7 بیٹے ہوئے. تو غلط آپ کیسے کہیں گے؟ تو نبی کی بات پڑھیے, نبی نے کیسے کہا نہیں ہے؟ اس لیے کہا نہیں ہے کہ خدا نے نہیں رکھا ہے, یہ حسین کا پاور ہے جو دے رہے. کنٹراڈکشن کہنے والے تم کون؟ خدا منع کر سکتا ہے, میں نے نہیں دیے تو تم کیوں دے رہے؟ خدا کیسے منع کرے گا؟ خدا نے جو حسین کو دیے اس کی راہ میں دے دی. توجہ کہہ رہا ہوں, تو خدا نہیں منع کرے گا. تو یہ علم جو ہے وہ علم لوح محفوظ ہے. علی نے نبی کی گود میں کیسے قرآن پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ گود میں کیسے لیا جاتا ہے؟ یوں علی لیٹے تھے, لوح محفوظ دیکھتے جاتے تھے, قرآن پڑھتے جاتے. آپ کو کیا پریشانی ہے جب سب چیز لوح محفوظ میں موجود ہے؟ کہ آل محمد کا علم لوح محفوظ کا مطالعہ, جب چاہیں دیکھے, جو چاہے بتائے. اب اسی میں تلوار چل رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں, دشمنان اسلام قتل کیے جا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے, ایک ہاتھ سے کمپیوٹر چل رہا ہے. ایک شخص سامنے آیا,
کمپیوٹر دبایا, پوری لسٹ اولاد کی دیکھی, دیکھا ہے کہ آگے مومن لکھا تھا, چھوڑ دیا. تلوار چل رہی ہے, دوسرے ہاتھ سے لوح محفوظ کا کمپیوٹر چل رہا ہے, کی دبائی, نام آیا, لسٹ آئی اولاد کی, دیکھا ایک بھی مومن نہیں, اڑا دیا. توجہ چاہو تو جس کے پاس لوح محفوظ کے مطالعے کا علم ہو, اب اس کے علم پر تم کیا بحث کرتے ہو؟ شاید تمہارے مقدم میں بحث ہی لکھی ہے لوح محفوظ میں. توجہ چاہو, لہذا محفوظ راستہ یہ ہے کہ بحث نہ کی جائے اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروی قبول کر لی جائے. صلوات بھیجیں محمد. کمپیوٹر سے ہر بات جو کمپیوٹر میں فیڈ ہو معلوم کی جا سکتی ہے, تو اللہ نے جب سب کچھ لوح محفوظ ہے, تو قرآن جو نازل کیا وہ لوح محفوظ ہے, تورات لوح محفوظ میں, انجیل لوح محفوظ میں, ابراہیم کے صحیفے لوح محفوظ میں, داؤد کا صحیفہ لوح محفوظ میں, جتنے صحیفے آئے سب لوح محفوظ میں ریکارڈ. تو جو لوح محفوظ پڑھ سکتا ہے اسے انبیاء سبق کے صحیفے پڑھنے میں زحمت کیا ہے. اور آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں دیکھیے تو پڑھتے ہیں, آپ کو چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے, ان کو نور کی موتیوں سے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے وہ لکھتے تھے. کون تھے وہ؟ داماد تھے رسول اللہ, اچھا تھے, بھائی تھے, چچاداد تھے, بیٹی تھی, نواسے تھے, حضور چھوٹے نواسے کی اولادیں تھیں. یہ تو سب آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے. یہ ہے ساری تاریخ, جس کو ہسٹری ہے, یہ ہسٹری آف دی ورلڈ نہیں ہے. توجہ کر, ہیومن بینگ کی ہسٹری ہے. آدم سے پہلے ہسٹری کا وجود ہی نہیں ہے, لکھنے والا ہی نہیں تھا, ہسٹری لکھتا تھا, تاریخ کا ہی نہیں تھا, تاریخ بیان کرتا تھا. ایک بات کا سوال جواب چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بات اپنے زمانے سے پچھلی آتی تھی تو لوگ علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن خود کہتا ہے ہر کچھ کو تر قرآن میں ہے, لیکن تاریخ کی ایک مثال بتاؤ کہ علی کسی سے پوچھنے گئے ہو, کسی کے دروازے پر گئے ہو, کسی صحابی کو بلایا ہو اور علی نے پوچھا ہو کہ اس آیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, یہ آیت کیسے نازل ہوئی, کیوں کر نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, اور اس آیت کے معنی کیا ہے؟ ارے جھوٹ لکھنے والوں, جھوٹی تاریخوں میں بھی تم نہ لکھ سکے کہ علی نے کسی سے سوال کیا ہو. اور ایک بڑے سے بڑی شخصیت کا نام بتاؤ جس کو علی کی جوڑی پر پوچھنے نہ جانا پڑا ہو. ایک نام جانتا ہوں, ایک نام پوچھ کرنے وہ تو علی سے تو سبھی پوچھتے تھے. کون کون پوچھتے تھے؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے, ازواج پوچھتی تھی. اگر ہم بھی پوچھتے ہیں تو ہم سے آپ خفا کیوں ہیں؟ بھائی جن سے سب نے لیا ہم بھی انہی کے در پر ہیں. ہم میں آپ میں یہی تو فرق ہے کہ آپ در در ڈھونڈ کے در پر آتے ہیں اور ہم اس در پر آ گئے تو ہمیں کسی در پر جانا نہیں پڑتا, ضرورت ہی نہیں پڑتا. جو ہم پر یہ الزام ہے آپ کسی کو مانتے ہی نہیں, مان کے کریں توجہ چاہ رہا ہوں. وہی میری مثال ہے. میں نے کہا صاحب مسجد بن رہی ہے, چندہ چاہیے, کتنے میں بنے گا؟ میں نے کہا 50 لاکھ درہم میں. ایک نے کہا لیجیے چیک. اب میں کیوں مانگوں گا, اور مانگوں گا بھی تو لوگ کہیں گے جب بیوقوف ہے.
جب 50 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے اور 50 لاکھ کا چیک مل گیا تو ہم سے آپ 1 درہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ تھا. ارے جب باب علم مل گیا سبحان اللہ تو ہم جائیں کیوں؟ ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اس کا نام بتاؤ جسے جانا نہ پڑا ہو، جس کو چہڑی پر جھکنا نہ پڑا ہو، جس کو علی سے مانگنا نہ پڑا ہو، اور قرآن سمجھ میں آ گیا. کبھی بغیر علی سے پوچھے تو قرآن کا معاملہ طے نہیں ہوتا. جب طے نہیں ہوتا تھا تو ہم نے بھی جب اسی در پر سب کو دیکھا. فرق سے دو ہے. دوستی کی 2 قسمیں ہیں، ایک غرض کی دوستی، ایک محبت کی دوستی. غرض کی دوستی ہے کہ اسی وقت تک در پر نظر آئے گا جب تک چلا جائے، اور محبت کی دوستی ہے کہ جب در مل گیا تو کبھی در چھوڑے گا نہیں. ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے اہل بیت کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. ارے بھائی یہی تو لوح محفوظ ہے، ہم جائیں کہاں مانتے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن سیرت علی ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن الفاظ علی ہے. علی کے آنکھوں کی ایک جنبش قرآن ہے. علی کے ہاتھ کا موومنٹ قرآن ہے. علی کے قدموں کا موومنٹ قرآن ہے. علی کا کلام قرآن ہے. اور قرآن ہے کیا؟ اسی لیے جیسے ہی لوگوں نے بیعت کی علی کے ہاتھ پر اور منبر پر خطبہ دیا تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں دونوں خطبے تعلیم کر لو، فرسٹ اینڈ فورتھ. سبحان اللہ. پہلا خطبہ یہ مسلمانوں، میں بھی تمہارا ہی جیسا ایک مسلمان. جیسے سب کے لیے شیطان ہے ویسے میرے لیے بھی شیطان ہے. اگر شیطان مجھے گمراہ کرے تو تم مجھے سیدھا کر دینا. تاریخ طبری دیکھ لیے، چاہے بڑے سے بڑے عالم اسلام سے پوچھیں. اور چوتھا خطبہ بیعت کے بعد علی نے کہا مجھ سے پوچھو جو کچھ تم کو پوچھنا ہو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا پوچھو. میں جانتا ہوں کون آیت کہاں نازل ہوئی، کون آیت زمین پر نازل ہوئی، کون آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون آیت غار میں نازل ہوئی، کون آیت منسوخ ہے، کون آیت ناسخ ہے. جب علی سے ایک عربی نے آگے جھگڑا شروع کیا کہ آپ قرآن سے حکم کرتے ہیں، سب نے قرآن سے حکم کیا، کیا آپ ہی کو حق ہے قرآن سے حکم کرنے کا؟ علی نے کہا نادان، خدا تجھے عقل. قرآن سے وہی حکم کر سکتا ہے جو ناسخ و منسوخ جانتا ہو، اور جسے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون آیت ناسخ ہے کون آیت منسوخ ہے، یعنی کون قانون نافذ ہے اور کون ریپیل ہو گیا. ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ بھی کیا ہے تو مولا نے فرمایا تم نہیں جان سکتے، تم نہیں پہچان سکتے. قرآن سے وہی حکم کر سکتا ہے جو ناسخ و منسوخ کا جاننے والا ہو. اور میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے. ایک صلوات آواز بلند آپ ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن کو معجزہ ثابت کرنے میں اور احکامات قرآنی کے نفاذ کے لیے مولا کائنات نے جو مثالیں اور جو گواہیاں چھوڑی ہیں وہ کل شب کی مجلس میں اور پرسوں شب کی مجلس میں، یعنی کل کہلو کے دن بھی شب میں مجلس ہوگی، دن میں تو مجلس ہوگی، پھر شب میں بھی مجلس ہوگی، پرسوں جمعرات کو بھی شب میں مجلس ہوگی اور وہ آخری مجلس ہوگی. اور اس میں موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آج کیونکہ شب کہلو ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ گھروں سے کیا نیت لے کے آئے، اس لیے میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں، نہ اس دکھیاری ماں کو مایوس کرنا چاہتا ہوں جو رومال سفید لے کے آئی ہے. وقت تمام ہے. کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات نے کس طرح سے ثابت کیا کہ بغیر علی کے قرآن کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. بغیر اہل بیت کے کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں قرآن کی آتھینٹسٹی ہے، ہمارے یہاں قرآن کا استناد ہے. ہم قرآن سے واقف ہیں اس لیے کہ ہم نے خود تفسیر نہیں کی ہے، ہم نے اپنے ائمہ سے تفسیر. 12 اماموں نے قرآن مجید کی شرح بیان کی، 12
نے اور فرق نہ ہوا، اور 4 نے قرآن سے دلیلیں دی تو 4 مسلک بن گئے، 4 میں 4 انٹرپریٹیشن اور 12 کا 1 انٹرپریٹیشن۔ کسی سے پوچھ لو کون قانون صحیح ہوگا، جہاں تضاد نہ ہو، کنٹراڈکشن نہ ہو، جہاں اختلاف نہ ہو۔ اور حد یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ بھی قرآن کو اتنا سمجھتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین بھی نہیں سمجھتا۔ بچوں سے پوچھ لو، بڑی منزل ہے علی کی، بڑی منزل ہے حسنین کی، کوئی عباس سے پوچھ لے قرآن، کوئی اول محمد سے پوچھ لے قرآن، کوئی علی اکبر سے پوچھ لے۔ اس گھر کے بچے تو بچے، اس گھر کی کنیز نے 40 برس تک قرآن میں باتیں کی۔ جناب فضہ قسم کھائی تھی کہ میں بولوں گی نہیں، جو جواب دوں گی وہ قرآن سے جواب دوں۔ جو آگے کوئی سوال کرتا تھا قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتی تھی، اور ایسی آیت کہ اس کو جواب نہیں جاتا۔ جس بیوی کی کنیز کے علم کا یہ عالم ہو، اس کی شہزادی کا کیا درجہ ہوگا، اور اس شہزادی کا جو پپو ہو اس کا کیا درجہ ہوگا؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ادیب بیٹھتے تھے اور سوال بناتے تھے۔ ایسا سوال بناؤ جس کا جواب فضہ قرآن سے نہ دے سکے، لیکن جناب فضہ ہمیشہ قرآن سے جواب دیتے۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ کیسے مسلمان تھے جو اس تلاش میں تھے کہ ایسی بات تلاش کرو جس کا جواب قرآن میں نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا ایمان ہی قرآن کو نہیں تھا۔ قرآن تو کہتا ہر خوش کو تر ہے، اور وہ ایسا کوئسچن بنا رہے کہ جس کا جواب قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ مومن بالقرآن تھے؟ مومنہ تو وہ تھی جس نے قرآن سے جواب دے کے بتا دیا۔ کنیزوں کو معلوم ہے، غلاموں کو معلوم ہے، قمر کا مرتبہ نہیں سمجھا جا سکتا، فضہ کا مرتبہ نہیں سمجھا جا سکتا، تو آل محمد کا مرتبہ کون سمجھے گا؟ یہ فضہ وہ ہے جس نے شہزادی کی خدمت کی، ساتھ میں فاتح کیے، ساتھ میں چکی پیسی، بچوں کے کپڑے دھوئے۔ اور یہی وہ فضہ ہے جس نے ماں کے بعد بہن کو بھی نہیں چھوڑا، بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، حسنین کو نہیں چھوڑا۔ یہی فضہ کربلا میں ہے، یہی فضہ شب عاشور بھی ہے، یہی فضہ روز عاشور بھی ہے، شام غریبہ میں بھی فضہ، اور راہ کوفہ اور شام میں بھی ہے۔ ایسی کنیز اللہ اکبر، آج اسی کا اثر ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جتنا ایمان میں پختہ ہو، قسم خدا کی، شیعیت، اساس شیعیت، ادائے حسین، ماتم حسین، غم حسین، یہ اشراف، یہ کہلم، یہ سب ہماری ماؤں کی وجہ سے تھے، جنہوں نے ہمیں گودوں میں پالتے وقت غم حسین گھٹی میں پلا۔ یہ ہماری بہنوں کی وجہ سے ہے۔ کون دنیا میں کرے گا؟ عورت اتنا نازک دل ہوتی ہے کہ وہ کسی کا شوق نہیں کرتی سوائے اپنے شوق، لیکن جب محرم آتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، سارا زیور اتار دیتی ہیں، آرائش ختم کر دیتی ہیں۔ ان سے پوچھو یہ طریقہ تو بیوہ ہوا ہے، کیا تمہارے شوہر مر گئے؟ تو کہتے نہیں شوہر زندہ ہے۔ پھر کیوں بیوہ کی شکل اختیار کر لی؟ کیا تمہیں پتا نہیں ام کلثوم، زہرا، لیلا، روان، یہ ہم ان بیویوں کی نسل ہے۔ لیلا کے غم میں سہاگ اجاڑ، یہ چہلم کیا ہے، یہ سیم کیا ہے، یہ امام کا 10واں 20واں 30واں کیا ہے؟ یہ سب ہماری ماں بہنوں کی وجہ سے ہے۔ ماں ہے جو بچوں کو عزادار بناتی ہے، ماں ہے جو بچے کو عبادت گزار بناتی ہے، اور اس لیے بھی کہ عزا قائم کی ہے شہزادی زینب،
چہلم جس کی رات آئی، سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں غم حسین کا، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے کیا لباس پہنتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بالوں سے ادا خانے کو صاف کرتی، دعائیں کرتی شہزادے ہمارے گھر میں بھی مہمان۔ سید علی کلیج بردار نے کہا کہ میں ذلحج کی آخری تاریخوں میں کلیج بردار ہوا، جب محرم کی چاند رات آئی تو اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ میں حرم میں گیا تو میں نے دیکھا دری پر اداسی چھائی، مجھے دری خالی خالی سے محسوس، میں نے دری پکڑ کے کہا فرزند رسول کیا میری کلیج برداری پسند نہیں آئی؟ آقا جو سناٹا ہے یہ تو محرم ہے، کہنا کہنی ہونا چاہیے۔ تو رات کو خواب میں دیکھا قبر شگافتہ ہوئی، امام تشریف لائے گا سید علی کیا پوچھ رہا تھا؟ آقا شاید آپ مجھ سے خفا ہے، تب میں تیری کلیج برداری سے خفا نہیں ہوں، تب پھر سناٹا کیوں ہے؟ کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہم اپنے عزاداروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عزادار ہمیں مہمان بلاتے ہیں۔ تو نہیں اندازہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری مہمانداری کس طرح سے کرتے ہیں، ہمیں اپنے قریب چاہنے والوں کے عزادخانے اتنے پسند ہیں کہ ہم ان میں جا کے مہمان ہوتے ہیں۔ اے مولا یہ آپ کا کرم ہے، اسی لیے تو جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے گھروں میں رونق آ جاتی ہے، اور جب آپ کی ادا رخصت ہونے لگتی ہے تو ہمارے گھر ویران ہونے لگتے ہیں۔ لیجیے پہلا اشرا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، گھر ابھی آیا، اب وہ رات آ گئی کہ اربعین کے سوگ والوں الوداع الوداع کی صدا آ رہی ہے، بڑی قیامت کی رات ہے عزاداروں، ایک کا چہلو نہیں ہے 72 کا چہلو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب بیداری کیا ہے، کیا انسانیت کی دنیا بھول گئی؟ جب کوئی مہمان جانے لگتا ہے تو اس گھر میں رات کو کوئی نہیں سوتا، یہی کہتے ہیں اب تو آپ چلے جائیں گے، سال بھر کے بعد گیریں گے جو ملاقات ہو۔ شاید کی ادا رخصت ہوتی ہے، چہلو تمام ہوتا ہے، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کی رات نہ جناب زینب سوئی، نہ جناب ام کلثوم سوئی، نہ جناب لیلا سوئی۔ سال بھر کے بعد جب غیر سے چھٹ کے کربلا پہنچی تو اربعین کی رات، آج قافلہ کربلا پہنچ گیا، اسی کو میں مجلس کو تمام کروں گا، باقی مسائل پر سنیے گا، عزاداروں کیسے سنا جائے گا۔ بشیر کہتا ہے کہ جب میں والد کربلا ہوا تو میں نے دیکھا کوئی ضعیف لوگ حسین کی قبر پر بیٹھا رو رہا، پل کے سفید آئے، کمر جھکی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہا ہے۔ میں گھوڑے سے اتر پڑا، قریب گیا، میں سمجھ گیا یہ کوئی بزرگ ہستی ہے، اور قریب جا کے میں نے سلام کیا اور میں نے عرض کیا ہے بزرگ قبر حسین سے ہٹ جائے۔ تو اس بزرگ کو میں نے دیکھا کہ کمان کی طرح چھپے تھے، تیر کی طرح سیدھے ہوئے، اور تو کون ہے مجھے قبر حسین سے ہٹانے؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو میں نہیں جانتا آپ کون، تو میں جابر بن عبداللہ انصاری، میں نبی کا بھیجا ہوا ہے۔ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا جابر میں حسین کی زیارت کر رہا ہوں۔ بشیر کہتا میں عجب سے کھڑا ہو گیا، کہا صحابی رسول میں منع نہیں کر رہا ہوں، کہا پھر کیوں ہٹا رہا ہے؟ اس لیے کہ بہنیں آ رہی
ولید ابن نعمان کیا پکڑا ہے زینب تیرے ساتھ میں کلثوم تیرے ساتھ نہیں میرے ساتھ نہیں آئی ایمان بھتیجے کے ساتھ آئی علی ابن حسین کے ساتھ آئی علی آ گئے کہاں علی آ گئے تو مجھے لے چلو علی کے پاس ساتھیوں نے سہارا دیا گئی صحابی روتا ہوا آیا آگے کہا علی ابن حسین آپ امام وقت ہیں آقا میرا فرض تھا کہ میں آپ کو سلام کروں لیکن کیا کروں آپ کے نانا کی وصیت سے مجبور ہوں آپ کے نانا نے کہا کہ جابر پہلے میرا سلام کہتا ہوں پہلے میرا سلام کہتا ہوں پہلے آپ اپنے نانا کا سلام لیجئے تو یہ سننا تھا کہ سید سجاد بے چین ہو جب مدینے میں مفتی آبادی نانا ارے آپ نے مجھے سلام کہلایا آپ کی امت نے مجھے لائے کہ سلام جزاکم ربکم آج شب چہروں میں اداکار ہو شیطانیاں کربلا میں پہنچی ہیں جابر ہٹے نام کے بٹھا رہی ہے جناب زینب بڑی سید